اور ناظرین، سندھ یونیورسٹی ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے انٹری ٹیسٹ میں قادیانیوں سے متعلق سوال شامل کرنے کے معاملے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وائس چانسلر کو پیش کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کے رکن صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر کے مطابق سوال نامہ تیار کرنے والے اراکین نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے حیدرآباد سے حمید الرحمان۔ سندھ یونیورسٹی ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے انٹری ٹیسٹ میں قادیانیوں سے متعلق سوال شامل کرنے کے معاملے پر 92 نیوز کی خبر کا وائس چانسلر نے نوٹس لیا اور 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وائس چانسلر کو پیش کر دی ہے۔ کمیٹی کے رکن اور معروف عالم دین صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے بتایا کہ دوران تحقیقات سوال نامہ تیار کرنے والے اراکین نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے یہ غلطی نادانستگی میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور پوری قوم سے تحریری طور پر معافی مانگی ہے۔ ان کا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اتقاء کرتے ہیں، ہمیں نام بھی نہیں لینا چاہیے تھا اس کا، اگرچہ ہمارا یہ نیت نہیں تھی کہ اس کو کوئی پروموٹ کرنے کے معاذ اللہ مسلمانوں نے عالم سے آپ مدد کریں، دلوں کو آپ نے رنج پہنچایا ان ملعون لوگوں کا نام لے کر۔ صاحبزادہ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ معاملے کی مکمل باریک بینی سے تحقیقات کی گئی ہے۔ سوال نامہ بنانے والے اراکین نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے کہ وہ ختم نبوت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ پورے اسٹاف کو ہم نے بلایا، جو انویجیلیٹر تھے ان کو بلایا کہ آپ بتائیں، اور جو مرتب کیا انہوں نے یہ کیا نام ہے سوال نامہ ان کو بلایا، انہوں نے جو پاس کیا تھا جب اس کو بلایا، سب نے کہا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے حضور کے خاتم النبی ہونے پر، ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضور کے خاتم النبی نہ مانے اس کے مرتد کافر ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ملعون ہونے پر ہمارا ایمان۔ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے کہا کہ اس اہم معاملے کو اجاگر کرنے پر پوری قوم 92 نیوز کی ممنون ہے۔ ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی، ہم ممنون ہیں، پوری قوم ممنون ہے 92 چینل کے کہ انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو اب تک حل ہو گیا ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ صاحبزادہ محمد زبیر کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ سندھ اسمبلی میں تحقیقاتی ٹیم کا بیان بھی جمع کرایا جائے، اور کمیٹی نے امید ظاہر کی ہے کہ اراکین سندھ اسمبلی ان کی تحقیقات کو تسلیم کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمید الرحمان، 92 نیوز، حیدرآباد۔